غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، میرا شک سچ تھا یعنی محبت سے دکھ کی ہوا تیز ہے۔ غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، میرا شک سچ تھا یعنی محبت سے دکھ کی ہوا تیز ہے۔ شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی ہے، شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی ہے۔ ساری شیرینی جاتی رہی ہے، نمک اس طرح تیز ہے۔ غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، میرا شک سچ تھا یعنی محبت سے دکھ کی ہوا تیز ہے۔ شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی تھی، شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی تھی۔ ساری شیرینی جاتی رہی ہے، نمک اس طرح تیز ہے۔ 'شاعری سچ بولتی ہے'۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ کہ یہ کیسے مزاج ہے آپ احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں۔ چودہ ستمبر سن 2023 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر خدمت ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ان تمام مریضوں کے لیے دعا ہے، زخمیوں کے لیے دعا ہے کہ جو اسپتالوں میں گھروں میں علیل ہیں، زخمی ہیں، پروردگار عالم عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں اور زخمیوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، پروردگار عالم تمام کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا بات ہے، دعاؤں میں شامل ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے عہد کے معروف شاعر بڑے بھائی عارف شیخ عارف صاحب نے بھی دعا میں حصہ ڈالا، اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ عارف شیخ عارف بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور عزیر بٹ صاحب ہمارے سجیل جوان، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس سے قبل جب ہم آن ایئر ہوئے تو عزیر بٹ صاحب نے آگاہ کیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، سو اب آواز پہنچ رہی ہے، جزاک اللہ، سلامت رہیے عارف شیخ عارف صاحب، تبرک سے بھی نوازیے گا۔ سامعین اکرام آج 14 ستمبر اس وقت اگرچہ آج ایک
ذاتی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن آج ہم اپنے موبائل فون سے محروم ہو گئے، بس کیا کیجیے۔ آج کے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ 14 اور 15 ستمبر کے حوالے سے ہمارے عہد کے شعراء کرام ان کے کلام آپ کے سپرد کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے۔ جن اشعار سے پروگرام کا آغاز کیا کہ غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، میرا شک سچ تھا یعنی محبت سے دکھ کی ہوا تیز ہے، شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی ہے، شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی تھی، ساری شیرینی جاتی رہی ہے، نمک اس طرح تیز ہے۔ ان اشعار کی خالقہ شاعرہ ہمارے قلم قبیلے کی بہنا مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان محترمہ فرح گوندل صاحبہ، جیتی رہیے۔ آج 14 ستمبر آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے قلم قبیلے کے اس بھائی کی جانب سے اور ہمارے جملہ سامعین اکرام کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں کہ آج 14 ستمبر آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ فرح گوندل صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے اور سدا سہاگن رہیے۔ جزاک اللہ عارف شیخ عارف صاحب، آپ کی محبت بڑے بھائیوں کی دعا ہے، جیتے رہیے سر، بہت شکریہ سر۔ تبرک سے نوازیے، تبرک سے مراد ایک دو اشعار سے نوازیے گا یا کوئی کلام بھی آپ نواز سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، فرح گوندل صاحبہ عہد حاضر کی معروف شاعرہ، آپ کا آبائی تعلق ملک وال پنجاب پاکستان سے ہے، آپ اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں۔ 14 ستمبر آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ بڑھتے ہیں محترمہ فرح گوندل صاحبہ کے کلام کی جانب۔ آپ اسی طرح اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 2:50 سے 14 ستمبر سن 2023۔ چودھری حمزہ صاحب، آپ کو بھی شب کے اس پہر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری حمزہ صاحب، عارف شیخ عارف صاحب، اور اگر آپ بھی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ بالخصوص شعراء اکرام اور شائقین ادب ہم سے جڑتے ہیں، ہمارے سجیلے افسران اور سجیلے جوان بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری حمزہ صاحب، جی آیا نو ہر کدے اور سونے ہو کی گل ہے تھوڑی مہربانی۔ آج 14 ستمبر کو فرح گوندل صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ان کے ایک کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 2:51 سماعت فرمائیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ فرح گوندل صاحبہ۔ فرح گوندل صاحبہ کا کلام۔ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، غم پرندہ جو پہلی اڑانوں سے بڑھ کر اڑا تیز ہے، میرا شک سچ تھا یعنی محبت سے دکھ کی ہوا تیز ہے، شاید سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی تھی، شہد سی اس کی باتوں میں تلخی کہاں سے چلی آئی تھی، ساری شیرینی جاتی رہی ہے، نمک اس طرح تیز ہے، کیا کہنے اس دشا کی ہواؤں کے آگے تو ہر ایک دیا ہیج ہے، اس دشا کی ہواؤں کے آگے تو ہر ایک دیا ہیج ہے، احتیاطاً ابھی مت نکل کے گلی میں ہوا تیز ہے۔ واہ! میرے دل کے سکون صرف اچھا ہوں کہہ دینا کافی نہیں، میرے دل کے سکون صرف اچھا ہوں کہہ دینا کافی نہیں، وہ جو سب تم نے مجھ سے چھپایا ہے اس کی صدا تیز ہے۔ کیا کہنے
میرے کالج کی ہر ایک سہیلی یہ کہنے لگی تھی مجھے، میرے کالج کی ہر ایک سہیلی یہ کہنے لگی تھی مجھے، دیکھ تو اس سے محتاط رہنا، وہ لڑکا بڑا تیز ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ خوبصورت ہے دامن پہ چاہت کے ہلکے گلابی سے پھول، واہ، خوبصورت ہے دامن پہ چاہت کے ہلکے گلابی سے پھول، پر جو چنری پہ لاگا ہے دکھ کا یہ دھبا بڑا تیز ہے۔ کیا کہنے۔ میں نے میٹھا بھی کھایا، عرق بھی پیا، پر یہ کرواہٹیں، میں نے میٹھا بھی کھایا، عرق بھی پیا، پر یہ کرواہٹیں، وصل کی چاشنی سے موئے ہجر کا ذائقہ تیز ہے۔ کیا کہنے۔ واہ واہ واہ۔ سامعین اکرام، کلام شاعرہ بدزبان شاعرہ محترمہ فرح گوندل آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جیتے رہیے۔ ڈھیروں دلی دعائیں فرح گوندل صاحبہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے اور اس موقع پر آپ کا قلم قبیلے کا بھائی حاضر ہو گیا ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا محترمہ فرح گوندل صاحبہ اسلام آباد میں مقیم شاعرہ کا کلام، اور ماشاءاللہ خالد گوندل صاحب، آپ ہر دو زوجین کو ایک دوسرے کی جانب سے ہمیں کلام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ محترمہ فرح گوندل صاحبہ کے یوم ولادت کے موقع پر نیرہ نور کی آواز، آپ ہر دو زوجین کو ایک دوسرے کی جانب سے یہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آنکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ خوش آمدید سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے، 14 ستمبر سن 2023، کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ شب کے اس پیر 3 بج چکے ہیں۔ محترمہ فرح گوندل صاحبہ اسلام آباد میں مقیم ہمارے عہد کی شاعرہ، ان کا آج یوم ولادت ہے۔ ان کو یہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا گیا کہ اسی دوران جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب نے گلاسکو سے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب، فرمائیے گا ماشاءاللہ گلاسکو میں تو اس وقت 4 گھنٹے کا فرق ہمارا اور آپ کا ہے۔ بہت شکریہ کلام سے نوازنے کا، خاصا طویل کلام۔ کیسے ڈھلے گی شام ابھی سوچ رہا ہوں، محمد مسعود سلیم زاہد بھائی گلاسکو سے ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی شاعر۔ کیسے ڈھلے گی شام ابھی سوچ رہا ہوں، تنہا یہ لبے بام ابھی سوچ رہا ہوں، کیا کہنے۔ کیسے ڈھلے گی شام ابھی سوچ رہا ہوں، تنہا یہ لبے بام ابھی سوچ رہا ہوں، اب دھیان میں رہتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اب دھیان میں رہتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کرنا تھا کوئی کام ابھی سوچ رہا ہوں، کیا کہنے۔ کیا ہے یہ سبب ان کے تغافل کا نہ جانے، کیا ہے یہ سبب ان کے تغافل کا نہ جانے، کیا ہے یہ ابہام ابھی سوچ رہا ہوں۔ کیوں میرے ہی سر پر لگی تہمت یہ جفا کی، کیوں میرے ہی سر پر لگی تہمت یہ جفا کی،
کیوں کر ہے یہ الزام ابھی سوچ رہا ہوں. پندار سلامت ہے میرے ضبط کا کب تک، پندار سلامت ہے میرے ضبط کا کب تک، اے شورش اعلام ابھی سوچ رہا ہوں. آ کر میری تنہائی کا احساس مٹا دو، آ کر میری تنہائی کا احساس مٹا دو. کس کا تھا یہ پیغام ابھی سوچ رہا ہوں. کرتا ہے خبردار ہر ایک درد سے پہلے، کرتا ہے خبردار ہر ایک درد سے پہلے، کیسا ہے یہ الہام ابھی سوچ رہا ہوں. کچھ آر نہیں کوچے میں آنے کو تمہارے، کچھ آر نہیں کوچے میں آنے کو تمہارے، ہو جاؤ نہ بدنام ابھی سوچ رہا ہوں. کس کس نے ڈبوئی ہے میری ناؤ بھنور میں، کس کس نے ڈبوئی ہے میری ناؤ بھنور میں، کس کس کا لوں میں نام ابھی سوچ رہا ہوں. یہ زیست کھڑا کر گئی کس موڑ پر لا کر، یہ زیست کھڑا کر گئی کس موڑ پر لا کر، زاہد یہ سرے شام ابھی سوچ رہا ہوں. کیسے ڈھلے گی شام ابھی سوچ رہا ہوں، تنہا یہ لبے بام ابھی سوچ رہا ہوں. اب دھیان میں رہتا ہے کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کرنا تھا کوئی کام ابھی سوچ رہا ہوں. کیا ہے یہ سبب ان کے تغافل کا نہ جانے، کیسا ہے یہ ابہام ابھی سوچ رہا ہوں. کیوں میرے ہی سر پر لگی تہمت یہ جفا کی، کیوں کر ہے یہ الزام ابھی سوچ رہا ہوں. پندار سلامت ہے میرے ضبط کا کب تک، اے شورش اعلام ابھی سوچ رہا ہوں. آ کر میری تنہائی کا احساس مٹا دو، کس کا تھا یہ پیغام ابھی سوچ رہا ہوں. کرتا ہے خبردار ہر ایک درد سے پہلے، کیسا ہے یہ الہام ابھی سوچ رہا ہوں. کچھ آر نہیں کوچے میں آنے کو تمہارے، ہو جاؤ نہ بدنام ابھی سوچ رہا ہوں. اور جس کی میرے پہلو میں حرارت ہے ابھی تک، وہ کون تھا گمنام ابھی سوچ رہا ہوں. کس کس نے ڈبوئی ہے میری ناؤ بھنور میں، کس کس کا لوں میں نام ابھی سوچ رہا ہوں. یہ زیست کھڑا کر گئی کس موڑ پر لا کر، یہ زیست کھڑا کر گئی کس موڑ پر لا کر، زاہد یہ سرے شام ابھی سوچ رہا ہوں. کیسے ڈھلے گی شام ابھی سوچ رہا ہوں، تنہا یہ لبے بام ابھی سوچ رہا ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب گلاسکو سے ہمارے ساتھ اپنے کلام سے نوازنے کا بہت شکریہ. جیتے رہیے سر، کیا کہنے، عمدہ کلام. چودھری حمزہ صاحب، عارف شیخ عارف صاحب، عزیر بٹ صاحب، علی زیدی صاحب، محمد مسعود سلیم زاہد صاحبان، بہت شکریہ.
جیتے رہیے جملہ احباب، سلامت رہیں۔ 3:07۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا آغاز جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ اسلام آباد میں مقیم ہمارے قلم قبیلے کی بہنہ محترمہ فرا گوندل صاحبہ کا یوم ولادت ہے 14 ستمبر، اور آج ہے 14 ستمبر۔ محترمہ فرا گوندل صاحبہ کا کلام شاعرہ بزبان شاعرہ بھی پیش کیا گیا۔ آئیے ان کا ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، جو کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیش کیا اور وہ کٹ گیا تھا، وہ فیس بک پر موجود پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا تھا مقرر۔ محمد مسعود سلیم زاہد بھائی گلاسکو میں مقیم شاعر فرما رہے ہیں کہ گلاسکو میں 11:07 ہوئے ہیں، اور پاکستان میں شب کا ٹھیک 3:08، 14 ستمبر سن 2023۔ بہت شکریہ محمد مسعود سلیم زاہد بھائی، جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، محترمہ فرا گوندل صاحبہ اسلام آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعرہ، ان کی نظم ہے فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا۔ فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، آگ کو ہوا دینا، آشیاں جلا دینا، تہمتیں اٹھا دینا، بالوں پر کی خواہش پر، بولنے کی کوشش پر، ایک ذرا سی جنبش پر بندشیں لگا دینا۔ فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، آگ کو ہوا دینا، آشیاں جلا دینا، تہمتیں اٹھا دینا، بالوں پر کی خواہش پر، بولنے کی کوشش پر، ایک ذرا سی جنبش پر بندشیں لگا دینا، ریت سے مکرنے پر، انحراف کرنے پر، بے وجہ نہ ڈرنے پر بیڑیاں سجا دینا، حق کو ناروا کہنا، جھوٹ کو بجا کہنا، اس پر بے حیا کہنا، دکھ کی بد دعا دینا، بات پر نگاہوں پر بندشیں ہیں آہوں پر، بن کیے گناہوں پر بے سبب سزا دینا، ایک قدم اٹھانے پر بے مہار ہونے کی، داغدار ہونے کی تختیاں لگا دینا، تہمتیں لگانے پر، کوئی عذر اٹھانے پر، کچھ نہ ہاتھ آنے پر ہاتھ ہی اٹھا دینا، پاس چھوڑ دینے پر، رسم توڑ دینے پر، بات موڑ دینے پر راستہ دکھا دینا۔ فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، آگ کو ہوا دینا، آشیاں جلا دینا، تہمتیں اٹھا دینا، بالوں پر کی خواہش پر، بولنے کی کوشش پر، ایک ذرا سی جنبش پر بندشیں لگا دینا، ریت سے مکرنے پر، انحراف کرنے پر، بے وجہ نہ ڈرنے پر بیڑیاں سجا دینا، حق کو ناروا کہنا، جھوٹ کو بجا کہنا، اس پر بے حیا کہنا، دکھ کی بد دعا دینا، بات پر نگاہوں پر بندشیں ہیں آہوں پر، بن کیے گناہوں پر بے سبب سزا دینا، ایک قدم اٹھانے پر بے مہار ہونے کی، داغدار ہونے کی تختیاں لگا دینا، تہمتیں لگانے پر، کوئی عذر اٹھانے پر، کچھ نہ ہاتھ آنے پر ہاتھ ہی اٹھا دینا، پاس چھوڑ دینے پر، رسم توڑ دینے پر، بات موڑ دینے پر راستہ دکھا دینا۔
فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، فتنہ گر زمانے میں کام کیا ہے لوگوں کا، آگ کو ہوا دینا، آشیاں جلا دینا، تہمتیں اٹھا دینا۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ فرح گوندل صاحبہ، کیا کہنے، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، 14 ستمبر آج محترمہ فرح گوندل صاحبہ اسلام آباد میں مقیم شاعرہ فرح گوندل صاحبہ، اہلیہ خالد گوندل صاحب، جیوندے رہو تسی دوویں، تے سواڈے دوواں دے واسطے نیرہ نور دی آواز وچ ایک کلام سوانو ڈیڈیکیٹ کیتا، امید ہے پسند آیا ہو سی۔ جیوندے رہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہے، سلامت رہے۔ محترمہ فرح گوندل صاحبہ کی ایک اور مختصر نظم، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے ساری عمر لگا دی اور معلوم ہے، میں نے ساری عمر لگا دی اور معلوم ہے، ساری عمر لگا دینے میں صدیوں جینا پڑتا ہے۔ میں نے ساری عمر لگا دی اور معلوم ہے، ساری عمر لگا دینے میں صدیوں جینا پڑتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کر لی، پوری کوشش، اور بتلا دوں، پوری کوشش کر لینے پر آدمی آدھا ہو جاتا ہے۔ میں نے ساری عمر لگا دی اور معلوم ہے، ساری عمر لگا دینے میں صدیوں جینا پڑتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کر لی، پوری کوشش، اور بتلا دوں، پوری کوشش کر لینے پر آدمی آدھا ہو جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، مختصر نظم محترمہ فرح گوندل صاحبہ، کیا بات ہے آپ کی۔ فرح گوندل صاحبہ نے ایک جگہ فرمایا اپنے شعر میں کہ تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، بات کرتے تھے تم ستاروں کی، کیا کہنے، کیا کہنے، تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، ارے تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، بات کرتے تھے تم ستاروں کی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے فرح گوندل صاحبہ، جیتی رہیے۔ ایک جگہ اور فرمایا فرح گوندل صاحبہ نے کہ ازراہ سخن تجھ کو محبت ہوئی مجھ سے، ازراہ سخن تجھ کو محبت ہوئی مجھ سے، ازراہ محبت تو سخن کرنے دے مجھ کو، کیا کہنے، کیا کہنے، ازراہ سخن تجھ کو محبت ہوئی مجھ سے، ازراہ محبت تو سخن کرنے دے مجھ کو۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ فرح گوندل صاحبہ، گزشتہ پروگرام میں بھی ان کے کلام پیش کیے گئے، سو آج خصوصی طور پر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ 14 ستمبر محترمہ فرح گوندل صاحبہ، ڈھیروں دلی دعائیں، اور 14 ستمبر کو عہد حاضر کے جن شعراء کرام کا آج یوم ولادت ہے، ان شعراء کرام کے کلام بھی حاضر کر رہے ہیں، آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ شب کے اس پہر بہت شکریہ، اور ان تمام احباب کا، ہمارے سجیلے جوان، سجیلے افسران کا، جملہ اہل قلم، خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے گزشتہ پروگرام کو بھی پسند فرمایا، اپنی قیمتی آرا سے نوازا، اور ساتھ ساتھ اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے رہے۔ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کریں گے کہ آج نام لے سکیں۔
बसूरत दीगर इतवार की शब एक बार फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अहद हाज़िर के दीगर शुरा किराम के कलाम की जानिब। 14 सितंबर के हवाले से फराह गोंदल साहिबा के कलाम पेश किए गए। 3:18। सामीन इकराम, 14 सितंबर 1972 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले शायर, आप सदर हैं बज़्म अरबाब वफ़ा फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान की अदबी तंजीम के। हमारी मुराद है जनाब सागर हाशिमी साहब से। 14 सितंबर आज आपका भी यौम विलादत है। माशाअल्लाह सागर हाशिमी साहिब, जीते रहिए, सलामत रहिए। सागर हाशमी साहब फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में मुकीम अहद हाज़िर के शायर। आपने फरमाया कि रात महकी है न रोशन है सितारा कोई, रात महकी है न रोशन है सितारा कोई, तेरे आने का हुआ अब न इशारा कोई। रात महकी है न रोशन है सितारा कोई, तेरे आने का हुआ अब न इशारा कोई। कर गया ऐसा मेरे शहर पर जादू कोई, कर गया ऐसा मेरे शहर पर जादू कोई, अब न खुशबू है सितारा है न जुगनू कोई। शायरी सच बोलती है। इस फैसलाबाद में मुकीम शायर जनाब सागर हाशमी साहब, जीते रहिए। ढेरों दिली दुआएं आपके लिए भी। आज आपका यौम विलादत है 14 सितंबर। जनाब सागर हाशमी साहब ने अपने एक जगह शेर में फरमाया कि मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ और इश्क के दयार में हूँ। मतलब है कि मैं ज़ख्म ज़ख्म हूँ और इश्क के दयार में हूँ, अज़ल से बैठा हुआ अपने इंतज़ार में हूँ। शायरी सच बोलती है। जनाब सागर हाशमी साहब का ये शेर कि ज़िंदगी मुझको ये किस मोड़ पर ले आई है, ज़िंदगी मुझको ये किस मोड़ पर ले आई है। अब तो मैं खुद से भी मिलता हूँ बहाना करके, क्या कहने ज़िंदगी मुझको ये किस मोड़ पर ले आई है। अब तो मैं खुद से भी मिलता हूँ बहाना करके। शायरी सच बोलती है। जनाबे सागर हाशमी साहब, ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए और आप भी सलामत रहिए। मोहम्मद मसूद सलीम जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। जीते रहिए। प्रोग्राम क्या है, बस ये है कि हम अपने कलम कबीले के बहनों भाइयों को गिफ्ट करते आए हैं उनके यौम विलादत के मौके पर। जीते रहें। जैसा कि मोहतरमा फराह गोंदल साहिबा को एक कलाम डेडिकेट किया गया नैयरा नूर की आवाज़ में,
सागर हाशिमी साहब, आपका भी यौम विलादत है माशाल्लाह। नैरा नूर की आवाज़ में सागर हाशिमी साहब आपको, मोहम्मद मसूद सलीम जाहिद भाई आपके लिए, चौधरी हमज़ा साहब और आप जुमला अहबाब की समाअतों की नज़र नैरा नूर की आवाज़ में ये दिलकश कलाम समाअत फरमाएं। This public service message was brought to you by Sindh Police. आपकी जिंदगी कीमती सरमाया है। ट्रैफिक उसूलों को समझकर और इन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगी की कदर करना सीखिए। This is Sindh Police. ये है सिंध पुलिस। याद रखें, सड़क पर नस्ब किए गए ट्रैफिक साइन बोर्ड्स को नजरअंदाज न करें, इसलिए कि ट्रैफिक साइन आपकी रहनुमाई करते हैं और सफर को महफूज बनाने में मददगार साबित होते हैं। ट्रैफिक के निशानात बोलते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। नैरा नूर की आवाज़, हकीम मोमिन खान मोमिन साहब का कलाम आपने समाअत फरमाया। आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मसूद सलीम जाहिद साहब ने पसंद फरमाया और आपको भी पसंद आया होगा यकीनन। शब के 3:30। सागर हाशिमी साहब 14 सितंबर 1972 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम शायर जनाब सागर हाशिमी साहब, ढेरों दिली दुआएं सर, सलामत रहिए। फरमाया कि काफ़िले वाले तो थक कर सो गए, काफ़िले वाले तो थक कर सो गए, मैंने देखा रास्ता चलता हुआ। काफिले वाले तो थक कर सो गए, मैंने देखा रास्ता चलता हुआ। शायरी सच बोलती है सागर हाशिमी साहब, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में मुक़ीम शायर। और सामीन इकराम, वक्त महदूद है, इसलिए इख्तिसार से काम लेते हुए आज 14 सितंबर के हवाले से कराची में मुक़ीम एक और शायरा, न सिर्फ शायरा बल्कि रेडियो की बहुत अच्छी मेज़बान और टीवी आर्टिस्ट मोहतरमा क़िंदील जाफ़री साहिबा, 14 सितंबर आपका भी यौम विलादत है। ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए। क़िंदील जाफ़री साहिबा अहद हाज़िर की शायरा, रेडियो होस्ट, टीवी आर्टिस्ट। फरमाया कि फूल हैं, ठंडी हवाएं हैं, मगर दिल है उदास। फूल हैं, ठंडी हवाएं हैं, फूल हैं, ठंडी हवाएं हैं, मगर दिल है उदास। मौसमों का जिंदगानी पर असर शायद नहीं। फूल हैं ठंडक
ٹھنڈی ہوائیں ہیں مگر دل ہے اداس، موسموں کا زندگانی پر اثر شاید نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ قندیل جعفری صاحبہ۔ سنو ایف ایم 89.4 کی میزبان عہد حاضر کی معروف شاعرہ مقیم کراچی پاکستان قندیل جعفری صاحبہ 14 ستمبر دنیا میں تشریف لائیں۔ ان کے بھی کچھ زیادہ کلام دستیاب نہیں ہیں، ان کے یہ چیدہ چیدہ اشعار۔ محترمہ قندیل جعفری صاحبہ نے فرمایا کہ خوشگماں دل کو بھلا کیسے کوئی سمجھائے، خوشگماں دل کو بھلا کیسے کوئی سمجھائے، مہرباں ہو کوئی تا عمر کہاں ممکن ہے، خوشگماں دل کو بھلا کیسے کوئی سمجھائے، مہرباں ہو کوئی تا عمر کہاں ممکن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے قندیل جعفری صاحبہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جانے اس دور کو تاریخ جہاں کیا لکھے، جانے اس دور کو تاریخ جہاں کیا لکھے، شہر ویران ہیں اور لوگ سرابوں کی مثال۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ قندیل جعفری صاحبہ۔ سنو ایف ایم 89.4 کی میزبان عہد حاضر کی شاعرہ ٹی وی آرٹسٹ محترمہ قندیل جعفری صاحبہ 14 ستمبر دنیا میں تشریف لائیں۔ سلامت رہیے، آپ کو بھی کلام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ محترمہ قندیل جعفری صاحبہ کے توسط سے آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کلام آواز فریحہ پرویز کی سماعت فرمائیے۔ سائیں مونجا مونجا سائیں مونجا قربا تہاں جو سائیں سجاد لکھ تھوڑا بھلی کری آیا۔ سائیں سجاد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ یاسر سعید صدیقی صاحب بہت شکریہ سر۔ حسن رضا بٹ صاحب، عارف شیخ عارف صاحب بہت شکریہ سر۔ محمد مسعود سلیم زاہد بھائی بہت شکریہ۔ فریحہ پرویز کی آواز پہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا گیا محترمہ قندیل جعفری صاحبہ۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام آگے بڑھتے ہیں، 3:45 وقت محدود ہے۔ عہد حاضر کے ایک اور معروف شاعر، نوجوان شاعر مقیم کراچی پاکستان، ماشاءاللہ آج کل سمندری مشاعروں میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہماری مراد ہے علی کوثر صاحب سے۔ علی کوثر صاحب 15 والے، ہم سے آگے جو گئے جان سے جانے والے، دیکھتے ہیں انہیں مڑ مڑ کے زمانے والے، دور تک رقص بگولوں کا نہ دیکھا ہم نے، دور تک رقص بگولوں کا نہ دیکھا ہم نے، کیا ہوئے دشت میں وہ خاک اڑانے والے، پیار کی یہ جو حسین رت ہے گزر جائے گی،
پیار کی یہ جو حسین رت ہے گزر جائے گی، لوٹ بھی آئے اگر روٹھ کے جانے والے۔ اب کوئی اور حدیث غم دوراں لکھے، اب کوئی اور حدیث غم دوراں لکھے، اٹھ گئے ہجر کی شب عہد نبھانے والے۔ رقص کرتی ہوئی کٹھ پتلیاں سب دیکھتے ہیں، رقص کرتی ہوئی کٹھ پتلیاں سب دیکھتے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہیں کہیں ڈور ہلانے والے۔ بچ نکلنے کی کوئی راہ تو ڈھونڈو یارو، بچ نکلنے کی کوئی راہ تو ڈھونڈو یارو، اس کے ترکش سے ہیں، اس کے ترکش میں ہیں سب تیر نشانے والے، اور ظلمت شب سے ہی نکلے گا کسی دن خورشید، ظلمت شب سے ہی نکلے گا کسی دن خورشید، خواب ہو جائیں گے سب خواب دکھانے والے۔ نعرہ زر سے تو نفرت ہے ہمیں بھی اوسط، نعرہ زر سے تو نفرت ہے ہمیں بھی اوسط، ہم تو ہیں پیار بھرے گیت سنانے والے۔ ہم جو گزریں گے تو دیکھیں گے زمانے والے، یوں گزرتے ہیں تیری راہ سے جانے والے۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معمر شاعر جناب اوسط جعفری صاحب 15 ستمبر 1936 دنیا میں تشریف لائے۔ مجموعہ کلام اقلیم سخن۔ اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی جانب سے کوئی فرمائش آئی ہے تو اسے پلے کیا جاتا ہے، وہ بصورت دیگر آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک 4 بج چکے ہیں، 14 ستمبر سن 2023۔ آئیے یہ کلام سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر آپ کی فرمائش اگر موصول ہوتی ہے یا آپ کلام سے نوازتے ہیں اسے شامل کریں گے، اور پھر اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ زندگی بخیر اتوار کی شب 10 بجے حاضری ہوگی۔ نیرہ نور کی آواز میں یہ کلام آپ کی سماعت ہوں۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اتوار کی شب 10 بجے حاضری ہوگی ایک بار پھر۔ سامعین اکرام، محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے وابستہ شاعرہ اور نثر نگار، ان کا ایک فکر پارہ ہے جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ غصہ، انزائٹی، جنون، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، نا امیدی، مایوسی، یاسیت، پچھتاوے، ندامت، نارسائی، ناکامی۔ کیا اپنی جان، اپنی زندگی جو کہ سب سے قیمتی ترین شے ہے، اسے ختم کرنے کا فیصلہ ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ کیا کسی بھی فرد کے اس عمل کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ خود ہے؟ اپنے آپ سے سوال اٹھائیے، جوابات تلاش کیجیے۔ شاید اس طرح کرنے سے ہمارے ارد گرد کے بھیانک واقعات میں کمی آ جائے۔ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ تحریر فرماتی ہیں کہ یاد رکھیے، عذاب اجتماعی طور پر نازل ہوتے ہیں،
सज़ा मुआशरों को भी मिलती है और एहतसाब मुआशरों का भी होगा। मुआशरा क्या है सामीन इकराम? हम मुआशरा हैं, आप मुआशरा हैं, हम सब फ़र्दन फ़र्दन सब मिलकर एक मुआशरा तश्कील पाता है। सो वजह तहरीर फरमाया मोहतरमा डॉक्टर रिजवी साहिबा ने कि लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं। एंजाइटी, जुनून, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, नाउम्मीदी, मायूसी, यासियत, पछतावे, नदामत, नारसाई, नाकामी, बहुत सी वजूहात हैं। डॉक्टर साहिबा ने तहरीर फरमाया। राजा अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अकबर ख़ान साहब कराची से बहुत शुक्रिया। सलीम तोरानिया साहब हाजिर के शायर, बहुत शुक्रिया। जमशेद अयूब बेग, फ़राह गोंदल साहिबा, जीती रहिए, माशाल्लाह आज आपका यौम विलादत है। साईं सज्जाद, बहुत शुक्रिया। लखथोरा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। साकिब खान साहब, बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया। सदफ़ साहिबा, बहुत शुक्रिया। कहाँ रही हैं आप? जीती रहिए। सोहेल आबिदी भाई, बड़े भाई हमारे सोहेल आबिदी भाई, सलामत रहिए, मौला सलामत रखे। सैयद आबिदी, बरादर मन इम्तियाज़, जीते रहिए। अलिफ़ ख़ान आफरीदी साहब हमारे सिंध पुलिस से फ़ारिग़ तहसील रावलपिंडी इस्लामाबाद से अलिफ़ ख़ान आफरीदी साहब, मोहम्मद खालिद नदीम साहब, अब्दुल हमीद तबस्सुम साहब, नसीम भुट्टो सर साईं मुंहिंजा क़ुर्बा तव्हांजो नसीम भुट्टो साईं मुंहिंजा लख थोरा। अरशद बारी भाई, अज़मत बारी भाई, उस्ताद नुसरत ग्वालियरी साहब के फ़र्जंद। वक़ास अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। इरफान अली ख़ान साहब, सिंध पुलिस के सजीले ऑफ़िसर, कराची पाकिस्तान, जीते रहिए। इंस्पेक्टर इरफान अली साहब, ट्रैफिक पुलिस ऑफ़िसर, सर जीते रहिए। खालिद नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सैयद सज्जाद काज़मी साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तनवीर दानिश साहब, मुमताज़ आबिदी बरादर मन, जज़ाकल्लाह। ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद आवान साहब, सजीले जवान, जीते रहिए, सलामत रहिए। हुजूर बख्श लाशारी साहब, फ़रहान इस्माइल साहब, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इब्राहिम आबिदी, जीते रहिए। अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती साहब ताइफ से, नवाज़ भट्टो साहब, सिंध पुलिस के सजीले ऑफ़िसर, जीते रहिए। डीएसपी राजा मुमताज़ साहब, सर थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। हमारे सीनियर ऑफ़िसर राजा मुमताज़ साहब की भी मोहब्बत है। नईम रज़ा भट्टी साहब हाजिर के शायर, बहुत शुक्रिया। इफ़ी ज़ैन, अशरफ वारसी साहब, ट्रैफिक पुलिस ऑफ़िसर राशिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान कुरैशी, जीते रहिए। मोहम्मद आसिफ सियाल साहब, मामू कंजन, पंजाब पाकिस्तान, नौजवान शायर। और रेंजर्स के साबिक़ इंस्पेक्टर, रिटायर्ड इंस्पेक्टर ज़फ़र बाजवा साहब, सियालकोट, पंजाब पाकिस्तान, बहुत 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 शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए। और इस वक्त अरशद अली साहब हैं कराची पाकिस्तान से। ये कौन से अरशद अली हैं, तस्वीर नहीं है। फरमाते हैं कि ईमान की कमज़ोरी है और क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में मायूसी गुनाह है और कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, ख़ुदकुशी के हवाले से जो डॉक्टर सरवत रिजवी साहब का फ़िक्र पारा आपने समात फरमाया, उसकी रोशनी में आपने अपनी राय कायम की। अरशद साहब, आपका कहना अपनी जगह है कि ईमान की कमज़ोरी, और बहुत से लोग ऐसे हैं इलिटरेट जिसे कहते हैं, नाखानदा लोग, वो इस तरफ नहीं जाते बहरहाल। और जो लोग हक़ और सच के रास्ते में चलते हैं, मुश्किलात उनके लिए ही हैं, आजमाइशें भी हैं। अरशद अली साहब, बहुत शुक्रिया। कौन से अरशद साहब हैं, हम नहीं पहचान पाए क्योंकि आपकी तस्वीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती आरा से नवाजा।
اور اب چلتے چلتے ایک بار پھر ہماری اور آپ کی پسندیدہ نظم، شاعر ہیں احمد شمیم، آواز نیرہ نور، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت، زندگی بخیر انشاءاللہ۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، اتوار کی شب حاضری ہوگی، ڈیوٹی روسٹر تبدیل ہونے کی وجہ سے ہفتے کے بجائے اتوار کی شب 10 بجے انشاءاللہ۔ سماعت فرمائیے احمد شمیم صاحب کی یہ دلکش نظم جو کہ ہمیں بےحد پسند ہے اور آپ کو بھی پسند ہو۔ پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، ہم چلے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔